مجھے میرا پورا ریزالو ہے، میں اس دیوار کے اندر سر اپنا مارتا رہوں گا، کیونکہ آج سے 10-15 سال بعد جب اس کا امپیکٹ آپ کی پوری اکانومی کے اوپر اور گریڈ کے اوپر آ رہا ہوگا اور قیمت کے اوپر. 2023 کے پہلے دوسرے کوارٹر سے اب تک تقریباً $3.5 بلین کا سولر امپورٹ ہو چکا ہے. سو یہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ جو پیک سن لائٹ آورز ہیں اس میں تو ڈیمانڈ سلپ اوے ہو، اینڈ ایز سولر بیکمز چیپر اینڈ بیٹری بیکمز چیپر، اور شام کو ایک دم ڈیمانڈ اسپائک کریے گا، آف کورس بیٹری از اسٹل ایکسپینسو. اچھا ٹرینڈ بھی ہے، خطرناک بھی ہے، ہمیں اس کے اوپر کلوز آئی بھی رکھنی چاہیے جس طرح باقی پوری دنیا میں رکھی جاتی ہے. ایک تو اس کی وجہ سے گریڈ انسٹیبلٹی بہت آ رہی ہے، دوسرا اس کی وجہ سے جو آپ کی آر آن آر جو فلکچویشن ہے آف دی کنزمپشن اور جو کنزیومرز کی کنزمپشن ہے اس کا آر ایل این جی کی آف ٹیک کے اوپر بھی بہت بڑا امپیکٹ آ رہا ہے. آج اگر فرض کریں نیٹ میٹرنگ نہ ہوتی اور لوگ بغیر نیٹ میٹرنگ کے اپنے گھروں کے اوپر سولر لگاتے اور ہائبرڈ سسٹم لگا کے اپنی ضرورت باقی گریڈ سے کر رہے ہوتے اور خود کنزیوم کر رہے ہوتے جو اپنی پروڈکشن تھی، اور نیٹ میٹرنگ نہ ہوتی تو آج آپ کی ₹2.63 بجلی کی قیمت فی یونٹ کم ہوتی. 2017 میں نے نیٹ میٹرنگ شروع کروائی تھی جو کہ ایک پازیٹیو چیز تھی، لیکن اب اس کی کیونکہ قیمت بہت نیچے ہو گئی ہے انفراسٹرکچر کی تو اس کے ریٹرنز کو ریشنلائز کرنا ہے. ویلکم ٹو پاکستان اکاؤنٹنگ کے ڈیجیٹل پاکستانی ٹی وی سیریز میں، جہاں ہم ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جو ٹیکنالوجی کے ذریعے پاکستان کے سسٹم کو بہتر بنا رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ ہے اویس احمد خان لغاری، فیڈرل منسٹر فار پاور اینڈ انرجی. ان کی ٹیم نے الیکٹریسٹی ریکوریز میں ریکارڈ بہتری لائی، ڈسکوز کو زیادہ انڈیپینڈنٹ بنایا اور لوگوں کے لیے میٹر ریڈنگ ایپس اور 118 ہیلپ لائن جیسے ٹولز انٹروڈیوس کیے. اس ایپیسوڈ میں ہم ان سے جانیں گے سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ کم کیسے ہو رہا ہے، کیا ڈیجیٹل ٹول سے عوام کو اصلی ریلیف مل رہی ہے، اور سولر اور گرڈ الیکٹریسٹی ان دونوں کے درمیان بیلنس بنانے کا پلان کیا ہے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پاکستان اکاؤنٹنگ. میرا نام جنید اقبال ہے. اب سے کچھ ماہ پہلے ہم نے اپنی انرجی سیریز آپ کے سامنے پریزنٹ کی تھی، اور اس کے اختتام پر ہماری بات ہوئی تھی جناب اویس احمد خان لغاری صاحب سے، جو کہ فیڈرل منسٹر فار پاور اینڈ انرجی ہیں. اور آج ہم نے دوبارہ کو دعوت دی ہے پاکستان اکاؤنٹنگ میں. نا انرجی ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. کسی بھی ملک کو آگے جانا ہے، اسپیشلی اس انڈسٹریل اور ڈیجیٹل ورلڈ میں، چیپ انرجی از دا پاتھ ٹو پراسپیرٹی. سو بہت ریفارمس ہیں جن پر انرجی منسٹری کام کری ہے. اٹ از اے کمپلیکس ویب آف نیو اینڈ اولڈ ٹاپکس. سو اویس صاحب السلام علیکم اینڈ جی ویلکم بیک ٹو پاکستان اکاؤنٹنگ. السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می اوور. تھینک یو. میں اسی دفعہ آپ سے سوال پوچھا تھا، وہی سب سے پہلے پوچھوں گا. آپ سے اتنی چیزوں پر بات کرنی ہے، اینڈ آئی کانٹ ایون امیجن کہ ایک دن میں آپ کو کتنی کانٹیکسٹ سوئچنگ کرنی پڑتی ہوگی. سو بفور آئی deep dive into it, آپ بتائیں how are you doing? I'm doing well. I'm completely burdened and drowned in the issues of the power sector. But Alhamdulillah, the Prime Minister اور ہماری جو لیڈرشپ ہے انہوں نے بہت ریکگنائز کیا ہے انرجی سیکٹر کو ایز پلینگ دی پیوٹل رول ان آر اکنامک گروتھ. تو ہمیں پوری اٹینشن بھی مل رہی ہے اور ان کی پرائیورٹی کے اوپر بھی ہے. سو دیٹس اے بگ ہیلپ فار اس. زبردست جی. اینڈ کام بہت کرنے کا ہے. سو آئی ہوپ اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ. ہمارے پاس کوئی 10-15 تو ہی کوئی 10-12 میجر ٹاپکس ہیں جن پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا. بٹ لیٹس اسٹارٹ ود دا پازیٹیو، لیٹس اسٹارٹ ود دا ونز ویو ہیڈ سو فار. سب سے پہلے تو کچھ جو لاسز ہیں، جو ڈسٹریبیوشن وغیرہ اور کلیکشن وغیرہ کے لاسز ہیں، وہ اس میں ایئر آن ایئر کمی آئی ہے. تو پلیز اس کا بتائیے کہ وہ کس طرح کتنے ریڈیوس ہوئے ہیں، اینڈ واٹ ور دا ایکشنز دیٹ ٹک پلیس ایٹ دا ڈسکو لیول اور ایٹ ایڈمنسٹریشن لیول جس سے یہ تھوڑے سے ریڈکشن آئی ہے. تو جنید بھائی تقریباً کو 580 ارب کے قریب کے ہمارے نقصانات اس سال اینٹیسپیٹڈ تھے، اور جس کو ہم نے اپنے بجٹ کے اندر حصہ لیا ہوا تھا ان کا، اس میں سے تقریباً کوئی 250 ارب روپے یا 240 ارب روپے کے قریب بجلی چوری ہے. اور اس کے علاوہ پھر باقی جو ریکوریز نہیں ہوتی ان کا کنٹریبیوشن آتا ہے. تو بجلی چوری کی مد کے اندر تو ہم نے صرف پچھلے ایک سال میں 10 ارب روپے بہتری لائے ہیں.
یعنی 235 یا 240 کے بجائے 10 یا 11 ارب روپے ہم نے اس کے اندر امپروومنٹ کیا. دس از کالڈ دا ٹی اینڈ ڈی لاس، جس کے اندر بجلی کی چوری بھی شامل ہے جو نیپرا ہمیں الاؤ کرتا ہے اوور اینڈ ابو جو ہم اس مد میں کرتے ہیں. تو اس میں 10 ارب کی بہتری آئی ہے، لیکن جو ریکوریز ہیں اس میں ہم نے بہت بہتر پرفارم کیا ہے. اور دونوں کو ملا کے جو 586 ارب روپے کا ہم نے نقصان اس سال کرنا تھا، اس میں سے ہم نے 191 ارب یعنی 191 بلین روپیز کی امپروومنٹ لے کے آئے ہیں. تو رفلی اباؤٹ 1/3 آف دی لاس دیٹ دی نیشنل ایکسچیکر اور لوگ جو ٹیکس پیئر کا منی اس بےمانی کے اندر جاتا ہے اور نان ریکوری کے اندر، اس کے اندر 1/3 ہم نے ایک ہی سال میں بہتری کی ہے. جو ہمارے آئی ایم ایف کے ٹارگیٹس جو ہیں وہ سالانہ 100 ارب روپے کے قریب کے تھے بہتری لانے کے، اس کو بھی ہم نے آؤٹ پرفارم کیا ہے. دوسرا آپ کا جو سیکولر ڈیٹ تھا وہ ہم نے جون 2024 کے اندر اس کو بجٹ کیا تھا Before کہ ہم 30 guys, before we get to circular debt, اس کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح سے I mean this is impressive 191 ارب. تو what were the actions that took place especially to improve recovery? کیا یہ کچھ لو ہینگنگ فروٹس سے کچھ فراڈ یا اسکینڈل یا کرپشن تھی یا کچھ ایڈمنسٹریٹو چیلنجز تھے یا ٹیکنیکل ایشوز تھے؟ یہ ہوا کیسے سالو؟ تو ہم نے بالکل جی سینٹرلائز کیا ہے، ہم نے ڈیوالو کیا ہے. ہم نے اپنی منسٹری کے جوائنٹ سیکرٹریز اور ایڈیشنل سیکرٹریز اور سیکرٹری اور وزیر کے ہاتھوں ان کمپنیز کو چلانے کے بجائے ہم نے انڈیپینڈنٹ بورڈز رکھے. اس میں کوشش کی کہ اچھے لوگ آئیں. پرائم منسٹر آفس نے ہمیں بہت سپورٹ اور ٹرسٹ کیا اس کے اوپر، اور جو اچھے لوگ آئے ہم نے بورڈز کی ذمہ داری ڈالی کہ آپ نے جو بھی جس کو جہاں پوسٹ آؤٹ کرنا ہے، ٹرانسفر کرنا ہے، ریکروٹ کرنا ہے، ہائر فائر کرنا ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے. ہمیں اینڈ آف دی ایئر پہ رزلٹ چاہیے. تو جب ہم نے وہ ان کو انڈیپینڈنس دی اور ان کو فری ہینڈ دیا، تو ہماری اسی ایگزیکٹو آرم نے ان بورڈز کی بہتر گائیڈنس کے ساتھ اور بہتر گورننس کے ذریعے یہ ان کو آؤٹ پرفارم انہوں نے کیا. یعنی میں آپ کو اگزامپل دوں، لاہور کی جو کمپنی ہے اس نے 60 ارب روپے 80 ارب سے 22-23 ارب پہ نقصان لے کے آئے. جو ہماری ملتان کی کمپنی ہے اس نے بھی 30 ارب روپے کی بہتری لے کے آئے اور تقریباً وہ نیپرا کے ٹارگیٹس کے اوپر آئے. اسلام آباد کی کمپنی نے 21 ارب کی امپروومنٹ کی، فیسکو نے امپروومنٹ کی، گجرانوالہ نے امپروومنٹ کی، یہاں تک کہ بلوچستان اور پنجاب پشاور کی کمپنیز نے بھی امپروومنٹ کی. جن 2 کمپنیز نے امپروومنٹ نہیں کی وہ 2 کمپنیز سکھر اور حیدرآباد کی تھی، جس کی ہم بدقسمتی سے بورڈز کو نہیں چینج کر سکے اور وہاں ہمیں پرفارمنس نہیں ملی. اس کو ہم ابھی ری تھنک کر کے وہاں بھی ایک بہتر گورننس کا ماڈل لے کے آ رہے ہیں تاکہ اگلا سال ہمارا پچھلے سے بہتر ہو انشاءاللہ. So what exactly did the boards do? کیا کچھ کی ریسورسز ہیں، لوگ ہیں جن کو موو کیا گیا، یا جا کر آن فیلڈ جو ریکوری ہے؟ کیونکہ کچھ تو دیکھیں دا فیکٹ کہ ایک سال میں امپروو ہوا ہے وچ از پازیٹیو، جو کہ بار بار ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں دا منی از رائٹ ہیئر، وہ صحیح انٹینشن اور ایکشن کے ساتھ ریکور ہو سکتا ہے. کیا کیا بورڈز نے ایسا کہ ویسا ریکور ہوا ہے، وچ اٹس اے پازیٹیو تھنگ. آئی تھنک پیپل شوڈ نو. آئی تھنک دے بیسیکلی انہوں نے فالو کیا جو بہتر کارپوریٹ گورننس ہوتی ہے. تو انہیں کے پی آئی سیٹ کیے ہر ڈپارٹمنٹ اور ونگ کے لیے ود ان دا کمپنیز. انہوں نے اس کے اندر بہتر لوگ صحیح جگہوں کے اوپر شفل ری شفل کر کے پلیس کیے. انہوں نے کسی کی سفارشیں نہیں مانی کہ اس کا بل آج مت لو، قسطوں میں کر دو. انہوں نے جو بڑے انڈسٹریل یونٹس اور انڈسٹری جو بہت چوری کے اندر انوالوڈ تھے، نئے قسم کے انوویٹو جو ویز ہیں ٹیکنالوجی کو یوز کر کے، ہمارے اسمارٹ میٹرز کو بھی وہ لوگ آؤٹ ویٹ کر رہے تھے، ان کو انہوں نے ان پلیس لے کے آئے. تو اٹ واز اے کمبینیشن آف مینی تھنگس. پھر انہوں نے اپنی جو سی لیول پوزیشنز ہوتی ہیں جو سی او کو رپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے اس میں فریش بلڈ بھی انڈکٹ کیا ود ان دا کمپنی. جو کام کرنے والے تھے ارسپیکٹو آف کتنی پروموشنز کتنے اسکیلز اوپر لے کے آئے نہ آئے. So it was basically HR management and good corporate governance جو یہاں بیٹھے ہم لوگ منسٹریز میں نہیں کر سکتے اور وہ بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتے، اور جب ہم اٹھاتے ہیں تو اس کا ہمیں فیلئر ہی ملتا ہے. تو ہم نے جو بورڈز کو ایک اسٹیٹ اوڈ انٹرپرائز کے لا کو جو ان کو امپاور کرتا ہے اس کی فل فریڈم دے کے
we did trust them to do all this and they were able to provide to us. That's excellent news. और इसी and I think ये ब्लूप्रिंट दिखा रहा है कि पूरे पाकिस्तान में हर जगह इसी तरह की लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जो थोड़ी सी डिसेंट्रलाइजेशन एम्पावरमेंट ऑन ग्राउंड से इम्प्रूव हो सकती हैं. अच्छा, जो आपने मीटरिंग का जिक्र किया, एंड एक्चुअली वी वर क्वाइट हैप्पी कि जो नई ऐप निकाली है आप लोग ने और उसमें अपना मीटर अपनी रीडिंग वाली सिस्टम निकाली है. आई पर्टिकुलरली व्हाट आई लाइक्ड अबाउट इट द मोस्ट वाज कि अब फाइनली आप सिटीजन को एम्पावर कर रहे हैं कि यार ये मेरी रीडिंग है, मैंने इस तारीख को तस्वीर खींची है, और जो मीटर रीडर है उस पर भी प्रेशर आ रहा है कि हम उसका काम भी चेक होगा. तो उसके बारे में बताएं कि उसका लॉन्च कैसा जा रहा है, अब तक उसकी अडॉप्शन कैसी हो रही है, और क्या हैज़ दिस ऑल्सो प्लेड अ रोल? जी उसका नहीं, वो दैट हैजंट द इफेक्ट ऑफ दैट हैजंट एक्चुअली किक्ड इनटू दिस, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल है, जो कंज्यूमर है. अब उसके पास ये राइट है कि वो अपना एक जी वर्जन ऑफ द बिल हमें पेश कर सके और अपनी जो मीटर रीडिंग है वो पेश कर सके, और जिसका भी काम होगा, जिसकी या हमारा मीटर रीडर भी करेगा इन जी पैरेलल, ताकि जब तक लोग इसके आदी होते हैं और वो शिफ्ट होते हैं, हमारा ये एक पैरेलल सिस्टम भी चलेगा. जिसकी कम रीडिंग होगी वही एक्सेप्ट होगा, और ये इसमें मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन है. तो ये एआई और मशीन रीडेबल जो तमाम टेक्नोलॉजीज़ हैं उसका हमने भरपूर फ़ायदा उठा के हमने मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन और सब्जेक्टिविटी को इसमें से हटाया है, और लोगों को राइट दिया है कि आप महीने में एक दिन जो आपका मुख्तस है, और हर एक के बिल के ऊपर भी लिखा हुआ आता है कि आपका ये वाला है दिन, अगर आप खुद मीटर रीडिंग आप जी लेना चाहें. तो अभी तक तकरीबन 1 मिलियन के करीब उसके डाउनलोड एप्लीकेशन के हो चुके हैं. लेकिन ये साथ साथ एक सर्विस बेस्ड सेक्टर भी क्रिएट करेगा, यानी एक महल्ले में बहुत सारे लोग किसी एक जी नौजवान के ज़िम्मे भी लगा सकते हैं कि आप हमारे मुख्तस किए हुए दिन के ऊपर ख़ुद मीटर की तस्वीर खींच के तो आप भेज दिया करें. वो ज़रूरी नहीं है कि वो जो मालिक है मीटर का उसी के फ़ोन से जाए. हमने इसमें आसानी पैदा की है ताकि जो 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 अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो नौजवान हैं महल्ले के लेवल के ऊपर, स्ट्रीट लेवल पे, वो भी लोअर इनकम लेवल के जो क्लासेस हैं उसमें वो जी एम्प्लॉय हो सके इसके अंदर. उसके अलावा सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को है जो बेचारे सब्सिडाइज बिजली ले रहे हैं. तो अगर वो 200 यूनिट को बेचारा क्रॉस करता है तो एकदम 2000 2500 से 8500 रुपये उसका बिल जंप कर जाता है. तो वो 1-2 यूनिट के फ़र्क को भी वो इंश्योर कर सकता है कि वो सही वक्त के ऊपर तस्वीर खींच के अपने आप को 200 यूनिट के नीचे रखे, ताकि उसका बिल और वो जो सब्सिडी है वो उसका एलिजिबल हो. तो इसमें जो लोगों के लिए आसानी है, वो सबसे जो गरीब हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, जो मुतवसत तबका है, उसके लिए बहुत फैसिलिटी है, ताकि उनको एक्सप्लॉइट करके जो मीटर रीडर्स हैं उनको किसी और मुख्तलिफ रेट के ब्रैकेट में ना फेंक दिया करें. तो ये ना सिर्फ लोगों की एम्पावरमेंट है, बल्कि उनको इस सब्सिडी का फ़ायदा उठाने के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, ताकि ये एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके उनके खिलाफ. बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक इट्स अ राइट स्टेप कि डिजिटली जो रिलेशनशिप है स्टेट और पॉपुलिस की, उसमें फिर ट्रस्ट भी बिल्ड होना शुरू होता है. इमेजिन इफ सिमिलर इंटरवेंशंस हैपन इन ऑल की इंस्टीट्यूशंस, इसमें हुकूमत और सिटीजनरी की इंटरेक्शन है, कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं. अच्छा, एक और एक और भाई अगर आप इजाज़त दें, तो अब हमने एक तकरीबन अगले 1-2 हफ्ते के अंदर हम लॉन्च करने लगे हैं 118. तो 118 जो फ़ोन नंबर होगा जिसके ऊपर 100% आपकी कॉल 1 मिनट के अंदर रिसीव होगी, आपका कंप्लेंट रजिस्टर हो सकेगा, और आप ऐप के ज़रिए भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकेंगे. मीटर ख़राब हो गया है, बिजली नहीं आ रही, ट्रांसफार्मर ख़राब है, मेरी लाइन नहीं है, बारिश हो गई है, हमारे पास बिजली नहीं है. तो पहले इस किस्म की जितनी भी कंप्लेंट्स थी, हम बस अल्लाह के हवाले थे, और मीटर रीडर वगैरह की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, ना ही लाइनमैन की थी, ना ही एसडीओ की थी, ना ही एक्सीएन की थी. तो अब हम एक जिस तरह आपका ये 15 का सिस्टम है इमरजेंसी का, या आपका 1122 का जो सिस्टम है जी 1122 का, तो हम उस लेवल का एक कंप्लेंट्स रजिस्ट्री सिस्टम भी अनाउंस करने लगे हैं, जहां आपकी हर कंप्लेंट कितने घंटे में उसको तय होना चाहिए, जो हमारे रेगुलेटर के दिया हुआ नेपरा के स्टैंडर्ड्स हैं, और कितने घंटे में वो हुई,
اور کس نے نہیں کی، تاکہ کمپنی کے اندر اس کی سرزنش کی جا سکے، یا اگر کسی نے کی تو اس کو ریوارڈ کیا جا سکے. اس وقت تو ریکارڈ کیپنگ ہے ہی نہیں کسی کی کمپلینٹ کی. تو وہ ایک بہت بڑا ریولوشنری سٹیپ ہوگا جو ہم تقریباً آج سے کوئی 1-2 ہفتے میں لانچ کریں گے اور باقاعدہ لوگوں کو اویئر کریں گے، تاکہ کسی ایم این اے کے دفتر آپ کو فون نہ کرنا پڑے، کسی ایم پی اے کے دفتر نہ کرنا پڑے، وزیر کو نہ کرنا پڑے، سیکرٹریز کو، ایکس سی این کی جان پہچان کی ضرورت نہ پڑے. تو آپ ایک پاکستانی کنزیومر کے طور کے اوپر 118 پہ جب کال کریں گے، اور پری پیڈ فون سے بھی آپ کال کر سکیں گے جی، موبائل فون سے، تو اسی وقت وہ رجسٹر ہوگی، اور وہ ایک بوجھ بن جائے گا کمپنی کے اوپر کہ میں جلدی اس کو حل کروں، ورنہ میری اپنی خیر نہیں ہوگی. تو یہ سسٹم بھی ابھی جو لانچ ہونے جا رہا ہے. اب ہمارا اگلا سال سارا کسٹمر سینٹرک ہوگا. ابھی تو نقصانات ہم نے کم کیے، لیکن اب ہم اپنے کوشش کریں گے کہ اپنا جو صارف ہے اس کو ہم لال قالین پیش کریں، اور اس کو ہم پیمپر کر کے اس کی جو ایک عزت ہے، اس کا جو حق ہے، اس کو ہم بحال کر کے اس کے ڈور سٹیپ تک پہنچائیں. انٹرسٹنگ ورڈ یو سیڈ کہ اس کو پیمپر کریں، بیکاز اف یو آر دا سی ای او آف اے کمپنی ان اے وے، اگر آپ ایک کمپنی کے سی او ہیں اویس خان دغاری صاحب، اس کمپنی کے پاس بیچنے کے لیے کوئی 44-45 ہزار میگا واٹ ہیں، اور آف پیک منتھس میں تو اس میں سے صرف اس کی 1/3 کی بھی اس وقت ڈیمانڈ نہیں ہے، اور سمر منتھس میں بھی اٹ از لوور دین واٹ یوزڈ ٹو بی. اچھا، تیسرا پازیٹیو جو ہے، میں نیگیٹوس پر بھی آؤں گا، اور ہمارے آڈینس کے لیے، اور آپ جو ہیں سو نیگیٹوز نہیں، جو چیزیں رادر ابھی ڈیلے ہو رہی ہیں. اچھا، کنزمپشن کا جو ڈیٹا ہے اسپیشلی فرسٹ ہاف آف دا ایئر کا، وہ فلیٹ ہے ایئر آن ایئر، بٹ اس میں پازیٹیو بات یہ ہے کہ وہ 2 سال کی ڈکلائن کے بعد پازیٹیو ہے. اینڈ آئی تھنک جو اپریل ٹو جون کا ڈیٹا ہے اس میں شاید 7% اوور آل کنزمپشن جمپ ہے. سو اٹ سیمس کہ پاور ڈیمانڈ فرام دا گریڈ بڑھ رہی ہے. ناؤ یہ اس کی کیا وجوہات ہے؟ ایک تو جو تھوڑی سی ٹیرف ریشنلائزیشن ہوئی ہے وہاں سے آیا ہے کنزیومر سائڈ سے، یا جب انڈسٹری سے ہم نے کیپٹیو پاور کیپٹیو گیس وغیرہ واپس لیا ہے، اس کو مشکل کیا، وہاں سے آئی ہے. تو کدھر سے یہ تھوڑی سی ڈیمانڈ امپروومنٹ تو آئی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ اٹس بوتھ. آپ نے بالکل صحیح فرمایا. یہ ایک تو جو ہم نے انڈسٹری کے لیے اور ڈومیسٹک کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے ریٹس کے اندر کوئی کمی لے کے آئے ہیں، جو کئی کنزیومرز کے لیے تقریباً 58% تک ہے، کئی کے لیے 30% ہے، کئی کے لیے 18% ہے، اور انڈسٹری کے لیے خاص طور پہ یہ تقریباً 30% سے بھی زیادہ کی کمی ہے. ایک تو اس کی وجہ سے میرے خیال میں افورڈیبلٹی کی وجہ سے بجلی کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے، اور دوسرا اس کا جو ہے، جو ہم نے جو کیپٹیو گیس کی، جو کیپٹیو پاور کی گیس بیسڈ انڈسٹری تھی، اس کو جب ہم نے ڈس انسینٹیوائز کیا ہے، اور جو وہاں انیفیشنسی تھی، گیس کی استعمال انیفیشنٹ پلانٹس کی ہو رہی تھی اور مختلف وجوہات تھی، اس کی وجہ سے بھی انڈسٹریل ڈیمانڈ جو بہتر ڈیمانڈ ہے، جو زیادہ ہیلدی ہے، جس کا تمام ممالک کے اندر جہاں بجلی کی قیمت سستی ہے وہاں انڈسٹریل ڈیمانڈ کا حصہ زیادہ ہے جی ڈومیسٹک سے. یہاں بدقسمتی سے کم ہے، بیکاز آف لیک آف انڈسٹریل گروتھ اور لیک آف انڈسٹریلائزیشن. وہ اس کے اندر بھی جو اضافہ ہوا ہے اس نے بھی ابھی، بلکہ اگلے 1-2 ہفتے کے اندر شاید آپ کو اطلاع آئے کہ ہمارے اپریل ٹو جون جو فگرز آئے ہیں اس میں انڈسٹریل کنزمپشن اب ویسے اتنی بڑی ہے، جس کی وجہ سے اوور آل قیمتوں کے اندر بھی مزید کمی آئے گی انشاءاللہ. تو یہ بھی میں آپ کے پروگرام کے توسط سے، دس از آئی تھنک فرسٹ انفارمیشن دیٹ یو گیٹنگ، لیکن وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے. ہم نے جو اپلیکیشنز ڈالی ہیں نیپٹا پہ. سو اوور آل دس از گڈ کہ امپروومنٹ آ رہی ہے، اینڈ لیٹس ڈسکس کہ آگے جا کے مزید ریٹس میں کیا ہو سکتا ہے. اچھا، آن دی ادر اینڈ جو ڈیٹا آ رہا ہے سولر کا، یا یہ تو میں منتھلی بیسس پہ کنزمپشن دیکھ رہا ہوں نا، تو میں ایئر آن ایئر دیکھتا ہوں، اٹ از فلیٹ اینڈ ود ان دی ایئر 7% کا انکریز ہے ان دا سیکنڈ کوارٹر آف دا ایئر. سو ٹرینڈ از اسٹارٹنگ ٹو امپروو. اچھا، لیکن اگر ہم صبح 7 بجے سے 12 بجے کے درمیان کا لوڈ دیکھیں، اور اسپیشلی جو 10 سے 1 بجے تک کا لوڈ ہے پرٹیکولرلی، اس میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں ایکچولی 11-12% کا ڈراپ ہے. اب 2023 کے پہلے دوسرے کوارٹر سے اب تک تقریباً $3.5 بلین کا سولر امپورٹ ہو چکا ہے.
سو یہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ جو پیک سن لائٹ آورز ہیں اس میں تو ڈیمانڈ سلپ اوے ہو رہی ہے. اینڈ ایز سولر بیکمس چیپر اینڈ بیٹری بیکمس چیپر, اور شام کو ایک دم ڈیمانڈ اسپائک کریے بیکاز آف کورس بیٹری از اسٹل ایکسپینسو. وہ آپ اس کو کیا ٹرینڈ نظر آ رہا ہے؟ آئی نو کہ گورنمنٹ نے 18% سیلس ٹیکس بھی لگایا ہے تاکہ مے بی سولر کو تھوڑا سلو ڈاؤن کیا جائے, بٹ یہ ہے تو انیویٹیبل. یو اینڈ آئی بوتھ نو اٹ, اینڈ if you were to remove your minister hat and think like a consumer, آپ بھی کہیں گے کہ مجھے بھی اگر سولر ان گھنٹوں میں سستی پڑی ہے تو وہی چاہیے. اس ٹرینڈ کا بتائیں, what is happening؟ اچھا ٹرینڈ بھی ہے, خطرناک بھی ہے, ہمیں اس کے اوپر کلوز آئی بھی رکھنی چاہیے جس طرح باقی پوری دنیا میں رکھی جاتی ہے. ایک تو اس کی وجہ سے گریڈ انسٹیبلٹی بہت آ رہی ہے, دوسرا اس کی وجہ سے جو آپ کی آر آن آر جو فلکچویشن ہے آف دی کنزمپشن اور جو کنزیومرز کی کنزمپشن ہے اس کا آر ایل این جی کی آف ٹیک کے اوپر بھی بہت بڑا امپیکٹ آ رہا ہے. تو ہمارے پلانٹس کی جو استعمال ہے آر آن آر اس کی فلکچویشن کی وجہ سے گریڈ انسٹیبلٹی اور آف ٹیک آف ادر نیچرل ریسورس جو فاسل فیولز ہیں اس کے اوپر بھی ایک امپیکٹ ضرور پڑ رہا ہے. جو سب سے بری چیز ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور کے اوپر جو نیٹ میٹرنگ ہے اس کی مد میں جتنا اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس کی مد میں اس کی وجہ سے قیمت میں بھی بجلی کی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یعنی اگر میں نیٹ میٹرنگ کی کنڈیشنز یہی رکھوں جو آج ہیں اور جو میں پچھلے 6 مہینے سے چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور جو بدقسمتی سے اس چیز کا ایک فیشن بن گیا کہ نیٹ میٹرنگ کی اگر ریگولیشن کو چینج کرو گے کہ تم اینٹی سولر ہو جاؤ گے, ہر ڈرائنگ روم کے اندر یہ ان ایجوکیٹڈ ڈسکشن ہوتی ہے, تو اس کا بھی میری اور قیمت کے اوپر گریڈ کے اوپر اضافہ ہوتا رہے گا. آج میں آپ کو اگزامپل دوں, میں اس کے حق میں ہوں. 2017 میں نے ہی نیٹ میٹرنگ شروع کروائی تھی جو کہ ایک پازیٹیو چیز تھی, لیکن اب اس کی کیونکہ قیمت بہت نیچے ہو گئی ہے انفراسٹرکچر کی, تو اس کے ریٹرنز کو ریشنلائز کرنا ہے, اس کی وجہ سے گریڈ سٹیبلٹی اور قیمت کا بھی فرق پڑ رہا ہے. آج اگر فرض کریں نیٹ میٹرنگ نہ ہوتی اور لوگ بغیر نیٹ میٹرنگ کے اپنے گھروں کے اوپر سولر لگاتے اور ہائبریڈ سسٹم لگا کے اپنی ضرورت باقی گریڈ سے کر رہے ہوتے اور خود کنزیوم کر رہے ہوتے جو اپنی پروڈکشن تھی, اور نیٹ میٹرنگ نہ ہوتی تو آج آپ کی 2 روپے اور 63 پیسے بجلی کی قیمت فی یونٹ کم ہوتی. وہ بہت بڑی رقم ہے. تو نیٹ میٹرنگ کا جو امپیکٹ ہے اس کا گریڈ کی بجلی کے اوپر آ رہا ہے, اور میں تو کمپلیٹلی میرا پورا ریزالو ہے, میں اس دیوار کے اندر سر اپنا مارتا رہوں گا, کیونکہ آج سے 10-15 سال بعد جب اس کا امپیکٹ آپ کی پوری اکانومی کے اوپر اور گریڈ کے اوپر آ رہا ہوگا اور قیمت کے اوپر, تب اس وقت کے لوگ, کیونکہ ہائنڈ سائڈ میں تو دیکھنا بڑا آسان ہے نا, وہ ہائنڈ سائڈ میں دیکھ کے مجھے کہیں گے کہ تو تھا قصوروار اور تو نے کیوں نہیں اس کے اوپر سٹانس لیا اور اس چیز کی کریکشن کیوں نہ کروائی. تو یہ, اور اس سے کوئی نقصان بھی نہیں ہے جنید بھائی, کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے. ہاں, جو زیادہ پیسے بہت زیادہ کمائے جا رہے ہیں وہ کچھ بہتر ہو جائیں گے نا, 3 سال میں آپ کا پیسہ بہتر ہو جائے, اب واپس مل جائے گا آپ کی انویسٹمنٹ کا, اس میں کیا پرابلم ہے؟ 3 سال سے بہتر ریٹ آف ریٹرن آپ کا پے بیک پیریڈ کیا ہوتا ہے, کس کاروبار میں اکثر ہوتا ہے. تو یہ ہم اس کے اوپر اور پہ میں آپ کو اس اب تھنگ از کہ وہ گورنمنٹ جو ہے ہم لوگ بغیر سوچے سمجھے ایک پالیسی نکال دیتے ہیں ایکسائٹ ہو کر سوری, بعد میں سمجھ آتا ہے کہ ہوگا کیا اس کا. یہ ایسی ہے جیسے ہم نے پہلے سی این جی کیا تھا, مطلب بے وقوفی کی حد تھی کہ لینڈ کروزر میں سی این جی لگ رہی تھی. آن ون اینڈ پاکستان میں واٹر شارٹیج ہے اور ہمارا ایکویفر ڈاؤن ہو رہا ہے, اور ہم نے سولر ٹیوب ویلس کو اس وقت انسینٹیوائز کر دیا ہے بغیر پانی کے آبیانے کے ریٹ کو کلیکٹ کرے بغیر, تو وہ بھی ہم ایک نیچرل ڈیزاسٹر ایک اور کریٹ کر رہے ہیں. اینڈ ایز فار ایز نیٹ میٹرنگ از کنسرن, آئی مین یہ اب گورنمنٹ نے پالیسی نکالی ہے تو رینیک کرنا مشکل ہو رہا ہے, لیکن اصولی طور پر حکومت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آپ کی سولر پرچیز کو, پرائیویٹ سولر پرچیز کو سبسڈائز کرے. یہ کہیں سے بھی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. تو آئی ایم ایٹ لیسٹ ود یو, میری آواز تو آپ کے ساتھ ہوگی. دیکھیں فری مارکیٹس ہی اینڈ میں ان پٹ کو آپ
سب سے اینڈ حکومت کا کام جو ہے نا وہ ان پٹس پر پرائز ڈفرینسیشن دینا نہیں ہے. اگر آپ کسی ایک انڈسٹری کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے فائنل انکم ٹیکس میں تھوڑی سی کمی کر دیں. آپ کسی ایک انکم گروپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں غریب کو, اس کو آپ بے نظیر انکم سپورٹ کے تھرو پیسے دے دیں. پر یہ مختلف ریٹ رکھنا ڈفرینٹ چیزوں کے وہ ایک پرورس انسینٹیوز کریٹ ہوتے ہیں. جنید بھائی It میں makes ایک cost- معاف کریں, میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں, کہ سولر کی پالیسی کے اندر اس قسم کی چینج پوری دنیا میں آئی ہے. صرف جرمنی غالباً ایسا ملک ہے جس نے نیٹ بلنگ کو شروع سے اڈاپٹ کیا تھا. باقی کیلیفورنیا, آسٹریلیا, بہت سارے ممالک جو رینیوبل انرجی میں دے کنسیڈر ٹو بی دا لیڈرز ان دا ورلڈ, انہوں نے بھی اس پالیسی کو اور ان ریگولیشنز کو ایوالو کیا ہے. اس کے اندر ایوولوشن آئی ہے اوور ٹائم. تو اگر ہم بھی کر رہے ہیں لیکن ہم رسپانسبل وے میں کر رہے ہیں, ہم سی این جی کے پمپس کو ختم نہیں کر رہے یا اس قسم کا کام نہیں کر رہے جو آپ صحیح فرما رہے ہیں. میں سولرائزیشن آف ٹیوب ویلز اپنے ایکوافر کے رسپانسبلٹی کے ساتھ مینیج کرنے کو بالکل ایکسیپٹ کرتا ہوں آپ کی بات کو, لیکن سولر نیٹ میٹرنگ کی حد تک, باقی تو ہم آف گریڈ کسی کو نہیں ڈسکریج کریں. اور سب سے زیادہ پیسہ بچتا ہے, لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے ہمیں, سب سے زیادہ پیسہ بچتا ہے کہ آپ اپنی شمسی توانائی کو اپنے لیے استعمال کریں اور گرڈ کی بجلی سے بچیں. وہ اس کو واپس بیچنے میں اتنا پیسہ نہیں بچتا جتنا اس کو خود استعمال کر کے یا سٹور کرنے میں بچتا ہے. یہ وہ بات ہے نا کہ وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, اکنامک آرگیومنٹ از کریکٹ, بٹ وہ یہ کہ ایک دفعہ لوگوں کو ایک پالیسی دے دی تو واپس لینے کی مشکل ہوتی ہے, تو اس لیے دینے سے پہلے خیال کرنا چاہیے. تو اب ایسینشلی اب سولر کو روکا جائے یا گریڈ کی ڈیمانڈ بڑھائی جائے, دونوں ایک طرح سے. تو یہ بتائیے کہ ونٹر پیکیج ہم نے نکالا تھا انڈسٹری کے لیے کچھ عرصے کے لیے, اور اس کے بعد کافی عرصے سے بات ہو رہی ہے کہ اب مارجنل پرائسنگ پہ لانگ ٹرم کانٹریکٹس دیے جائیں گے. آئی تھنک غالباً آپ کی ہماری لاسٹ ٹائم بات ہوئے ہوئے بھی کو 4-5-6 مہینے ہو چکے ہیں. وہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو پا رہا غاری صاحب؟ اس میں پرابلمس کیا آ رہے ہیں, کس سائڈ سے آ رہے ہیں؟ کہ تھیوریٹیکلی آئی تھنک ایوری ون از ان اگریمنٹ, انڈسٹری والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لانگ ٹرم پہ مارجنل کاسٹ کے ایک سلیبس کے ساتھ دے دیں. چیلنج کیا ہے وہاں پہ؟ کوئی پرابلم نہیں ہے جی, ہم نے سارے اپنے ڈیولپمنٹ پارٹنرز کو بھی منا لی ہے, دے آر آل سولڈ آن دیٹ آئیڈیا. کچھ دیر لگی فائنینشیل ماڈلنگ وغیرہ ہمیں ان کو شاید کنونس کرنے میں, لیکن اب میرے خیال میں اب ہم نے جو اس کا فائنل سٹیج ہے وہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ سارے نمبرز ایکسچینج کر لیے ہیں, اور امید رکھتے ہیں کہ دے ول گیو a justified kind of an answer on this, and they will allow us to to implement this, because یہ ہماری نہ صرف انڈسٹریل گروتھ کے لیے بلکہ ہماری گریڈ کی سسٹینیبلٹی کے لیے بھی بہت ضروری ہے. تو یہ ہم نے ان کو دیا ہے, اور میں تو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ کسی بھی دن ان کی طرف سے کوئی اگر کوئری ہوگی تو آئے گی, ورنہ وہ کلیئر کر دینا چاہیے. اس میں کوئی اب ابہام نہیں رہ گیا کہ اس میں کوئی جی نیگیٹو چیز نہیں ہے, کوئی سبسڈی امپیکٹ نہیں ہے, کوئی کسی کو خیرات بندہ نہیں بانٹ رہا. یہ بہترین ایک مارجنل پرائس ہے پاور کی جو آپ کی الماریوں میں پڑی ہوئی ہے, اس کو کوئی استعمال سستا کر لے گا تو آپ کو کیا پرابلم ہے. اور اس میں کوئی ہمارے ایکسچیکر کے اوپر, ٹیکس پیئر کے اوپر, گریڈ کے اوپر یا کسی اور کنزیومر کے اوپر کوئی اضافی بوجھ بھی نہیں پڑے گا. اینڈ اٹ از آلسو لائک میلٹنگ آئس, یہ جو ایکسیس کیپیسٹی ہے, بیکاز ہر گزرتے ہوئے دن نئی ٹیکنالوجی آتی جا رہی ہے. سولر اور باقی ساری ٹیکنالوجیز, بعد میں دنیا میں ٹیکٹیکل نیوکلیئر پلانٹس آ رہے ہیں, تو پر یونٹ جو ہے وہ سستی ہوتی جائے گی جو کمپیٹیٹیو آف گریڈ سولوشنز ہیں. تو یہ گریڈ اگر یہ ابھی نہیں گئی تو پھر یہ بس بیٹھی رہ جائے گی, پھر اس کی جو ہمیں کچھ اس کو لمبا آپریشن کرنا پڑے گا. کمنگ بیک ٹو دی آپریشن, تو ایک جو ہمارے بہت سارے مسئلے ہیں, بٹ پروبیبلی جو سب سے زیادہ آرٹریز بلاک ہیں ہمارے پاور سیکٹر کی, اس کو میں سرکولر ڈیٹ کی شکل میں بات کروں گا. تو سرکولر ڈیٹ غاری صاحب بلون ہوئی چلی جا رہی ہے. آئی نو کہ اس کا سلوشن کوشش کیا جا رہا ہے کہ اس کو ریسٹرکچر کر کے لانگ ٹرم پیپرز وغیرہ ایشو کیے جائیں. تو اس پہ ذرا اپڈیٹ دیں کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ آن سرکولر ڈیٹ, اے فار اریسٹنگ دا کرنٹ ایکچولی اریسٹنگ دا انکریز پہ ہم آتے ہیں, جو ایگزسٹنگ کھڑی ہوئی ہے اس کا بتائیں کہ واٹس دا بات. دیکھیے جی, اس سال ہم نے 36 ارب روپے سے سرکولر ڈیٹ میں اضافہ کرنا تھا, ٹھیک ہے.
ہم نے اس سال 780 ارب سے اس کے اندر جی کمی کی. کل کیبنٹ کمیٹی آن انرجی کے اوپر ہم نے کو 30 جون تک کے فگرز پچھلے سال کی پرفارمنس دی، جس کو پرائم منسٹر صاحب نے اور کیبنٹ کمیٹی آن انرجی نے بہت اپریشیٹ کیا. دس از دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان. اس کے 3 جی فیکٹرز تھے. 780 ارب سے گردشی قرضہ کم کیوں ہوا اور 36 ارب سے کیوں نہیں بڑھا. اس کے اندر تقریباً 240 یا 50 ارب روپے کی ہماری ڈسکوز کی ایفیشنسیز تھی، نمبر 1. اس کے اندر جو میکرو اکنامک جو کنڈیشنز تھیں اس کا تقریباً کوئی 100 یا 200 ارب روپے کا اس کا امپیکٹ تھا. لوور انٹرسٹ ریٹس اینڈ Cheaper energy. دی اسٹیبلٹی آف دا روپی. جو Ruby, ہم yes, نے sir. جو ہم نے ازیوم کیا ہوا تھا اس سے زیادہ اسٹیبل رہ گیا. اور تقریباً کوئی 300 ارب روپے سے زیادہ کے وہ تمام لیٹ پیمنٹ چارجز تھے جو حکومت نے پے کرنے تھے، جو ہم نے آئی پی پی کے کانٹریکٹس کے اندر اس لائبلٹی کو ویو آف کروایا وین وی سیٹلڈ ود دی آئی پی پیز. تو یہ بہت پازیٹیو چیز ہے. باقی آپ کا تقریباً 1200 کچھ ارب روپے کا جو سیکولر ڈیٹ ہے وہ بینکس کو جو ہم نے فائنینس کیا ہے تھرو دا ڈی ایس ایس آن دا بیسس آف دا ڈی ایس ایس جو ڈیٹ سروس سرچارج کا ریونیو آنا ہوتا ہے، اور وہ اس کو جو ہم نے سیٹل کیا ہے، تو وہ جو سیکولر ڈیٹ ہے پاکستان نے اپنی ہسٹری کے اندر تقریباً 780 ارب روپے کی سیکولر ڈیٹ کے اندر کمی کی ہے اس سال. 36 ارب روپے سے ہم نے بڑھانا تھا. 780 ارب کے اندر 3 کمپوننٹس ہیں. ایک تو تقریباً کوئی 200 کچھ ارب روپے کا ہم نے ایفیشنسیز اپنے ڈسکوز کے اندر کی. پھر میکرو اکنامک کنڈیشنز تھی جس کے اندر انٹرسٹ ریٹ اور روپی کی اسٹیبلائزیشن کا فیکٹر تھا، اس سے تو 250 ارب روپے کا اس کا ایڈوانٹیج ملا. اور جو باقی آئی پی پیز کے ساتھ ہم نے ری نیگوشیٹ ساری اگریمنٹس کی تھی، اس کے اندر کوئی 300 کچھ ارب روپے کا ہم نے ان سے لیٹ پیمنٹ چارجز جو ہمارے ڈیوز تھے جو سیکولر ڈیٹ کا حصہ تھا اس کو ہم نے ویو آف کروایا. تو اس سے آپ کو 780 ارب روپے کی بہتری آئی. اب باقی جو سیکولر ڈیٹ کا حصہ رہ گیا ہے اس سیکولر ڈیٹ کے حصے کے اندر 1200 کچھ ارب روپے، 1280 ہیں کہ جی 87 ہیں، اتنے ارب روپے ہم بینک سے لیں گے، اپنا پی ایچ ایل کا ڈیٹ پے آف کریں گے اور باقی آئی پی پیز کے جو پیبلز ہیں ان کو پے آف کریں گے. اور ان دا مین ٹائم ہم لوگ جو لیٹ پیمنٹ چارجز ہیں جو ان آئی پی پیز کو جن کو پیسے دے رہے ہوں گے ون ٹائم کلیئر کرنے کے لیے، وہ بھی ان سے معاف کروائیں گے. تو اس کے بعد آپ کا تقریباً کوئی 200-250 ارب روپے کا سیکولر ڈیٹ کا ایک وہ حصہ رہ جائے گا جس کے اوپر سود نہیں پڑا. تو وہ ہم اگر بعد میں بھی پے کریں تو وہ آپ کی لائبلٹی انکریز نہیں ہو رہی. اٹس بیٹر ناٹ ٹو پے دیم رائٹ ناؤ اینڈ آن پرائیورٹی ہم پے کریں جب ہمارے پاس ایکسیس لیکوڈیٹی ہو. 300-350 ارب روپے ہے جو ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کا اس سال کے آخر تک 300-350 ارب روپے کا سیکولر ڈیٹ رہ جائے گا، جو کہ 2.4 کھرب روپے سے نیچے ہو کے 350 ارب روپے کا ہو جائے گا. دیٹس اے بگ کلیننگ آف دا روم اٹ سیلف. اور جو آپ کا جو 1200 کچھ ارب روپے کا بینک کا لون ہے وہ آپ 6 سال کے اندر بغیر کنزیومر کے اوپر مزید بوجھ ڈالے اسی ڈی ایس ایس کے ذریعے آپ اس کا اصل اور سود دونوں پے کر کے 6 سال کے اندر سلیٹ کو کمپلیٹلی کلین کر جائیں گے. اچھا، دس از اے گریٹ بریک اپ، تھینک یو سو مچ. ناؤ ابھی جو بینکس والا معاملہ ہے کہ تقریباً بینکس ایک طرح سے اس کو ری فائنینس کر دیں گے لانگر ٹینیور پہ اینڈ لوور انٹرسٹ ریٹ پہ، اور دوسری طرف کچھ جو آئی پی پیز کی لیٹ پیمنٹ سرچارج ہے وہ ویو کر دیں گے وہ. اچھا، اب ہفتہ دو پہلے کراچی میں سب سے مل رہا تھا تو لوگ تو بڑے ناراض ہیں، بینکس بھی بہت ناراض ہیں اور آئی پی پیز بھی بہت ناراض ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اب ایک طرح سے پہلے آئی پی پیز سے جب کیپیسٹی پیمنٹس ری نیگوشیٹ ہوئی تھی اب یہ ری نیگوشیٹ ہو رہی ہے، اور بینکس کو بھی شاید کائبور مائنس کچھ ریٹ پر یا بہت ہی منیمل ریٹ پر یہ لینڈنگ کرنی پڑی ہے. تو اکثر بینکر کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے خود کمرشلی یہ میرے سامنے لون آئے تو میں اس کو اپروو نہ کروں، لیکن بہت یہ بینکس کو بھی اور یہ آئی پی پیز کے لیٹ پیمنٹ ہمیں آلموسٹ ہمیں کوئی چوائس نہیں دی جا رہی. تو
کہ تھوڑی سی عام ٹوسٹنگ نہیں ہو رہی. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ پاسٹ کے بڑے گناہ ہیں, اس میں بڑے لوگ شامل ہو سکتے ہیں اس فہرست میں, پالیسی مسٹیکس میں, جو برانڈ نہیں لگنے چاہیے تھے, جو اپروولز روک دینے چاہیے تھے, بڑے مسئلے ہیں پوسٹ سی پیک کے. پر لگاری صاحب جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے عام کو ٹوسٹ کیا. یہ ضرور کہتے ہوں گے. آئی تھنک ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے ڈسکس کرنا, وہ our arms are being twisted, we are being forced into it. These are also the fashionable parts of discussions and arguments that people have in drawing rooms and in offices. The banks, the boards of the banks, آپ کو بتاؤں ایک بندہ تو نہیں ہے, ان بینکس کے پیچھے بہت اچھے کریڈیبل بورڈ ممبرز ہیں اور پورے بورڈز ہیں, اور یہ بہت مہینوں کی ڈسکشن اور ان کے ساتھ جو نیگوسیشنز تھیں اس کے بعد اس بات کو طے کیا گیا ہے. اور بینکس بھی گورنمنٹ آف پاکستان کے بہت بڑے جی لینڈرز ہیں. تو وہ آپ دیکھیں کوئی بھی بینک ہو یا کوئی بھی کاروبار ہو, چاہے وہ بینکنگ میں ہو یا کوئی اور ہو, وہ اپنے لارجر پورٹ فولیو کلائنٹ کے لیے کئی بوکیز بناتا ہے. کئیوں میں وہ اٹریکٹیو انٹرسٹ ریٹس چارج کرتا ہے, کئیوں میں اتنے نہیں ہوتے, بٹ اٹ آل ایوریجز آؤٹ from the client to a point where it makes absolute sense for them to continue. تو میرے خیال میں انہوں نے ایک بزنس ڈیسیشن لیا ہوگا اپنا. انہوں نے اپنے ایگزسٹنگ پورٹ فولیو کو بھی دیکھا ہوگا جو ٹریلینز آف روپیز میں جاتا ہے. دا بینکس نے بہت ہیوی لینڈنگ کی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو اور ان کے اداروں کو ان دا پاسٹ, بہت اٹریکٹیو ریٹس کے اوپر, اور ونڈ فال بھی شاید کہیں کہیں جگہ کے اوپر کمائی ہوگی. تو بینکس تو کام حکومت کے لیے کرتے ہیں کیونکہ 2006 میں بدقسمتی سے ہم لوگوں نے جی تو اور بینکس لوگوں کے لیے لیکوڈیٹی چھوڑی نہیں ہے باقی جی جی سیکٹرز کے لیے جو اب امپروومنٹ آ رہی ہے. آئی تھنک پچھلے سال کے مڈل میں اٹ واز فار دا فرسٹ ٹائم دیٹ the government said no, we don't want this money. اور اب کچھ اور سیکٹرز کی طرف لیکوڈیٹی کو ہم لوگ ری ڈائریکٹ بھی کر کے ان کے ساتھ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پرائیورٹی ایریاز بھی آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. ای سی سی کا میں ممبر ہوں اور اس میں یہ ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں اور ایک دو اقدامات بھی اٹھائے گئے ہیں اس معاملے میں. تو یہ تو بینکس کا معاملہ ہے. جہاں تک آئی پی پیز کا تعلق ہے تو جنید آپ بہتر کارپوریٹ ورلڈ کو مجھ سے جانتے ہیں, جب آپ کے لانگ اوور ڈیوز ہوں اور آپ کے لانگ سٹینڈنگ پیمنٹس ہوں اور آپ کے اوور ڈیوز ہوں تو ایک ڈسکاؤنٹڈ پیمنٹس کا میکینزم ہوتا ہے. آپ اس کو ڈسکاؤنٹڈ پیمنٹس کہیں, ڈسکاؤنٹڈ ریسیور, دیر از اے پرائز ٹو ریسیو سرٹن پیبلز دیٹ آر لانگ آؤٹ اسٹینڈنگ. ٹھیک ہے, اس میں آپ اپنی لیکوڈیٹی کو دیکھتے ہیں یا آپ دیکھتے ہیں کہ ویدر آئی ایم بیٹر آف receiving this amount now in one go, or am I better off to wait for the payment over the next few years. ہر ایک کی opportunity cost ہوتی ہے to you of that money that is there as an asset of theirs in the form of accounts receivable. تو وہ بھی جو بھی ان کی جو پیسہ ہم اویلیبل کر رہے ہیں, کیبنٹ نے اس کے ساتھ ڈیسیشنز لیٹ پیمنٹ کے چارجز کو ویو آف کرنے کی ہے. آئی ایم شیور جس کی ضرورت ہوگی وہ پیسہ ریسیو کرنے کی وہ ان کنڈیشنز کو میٹ کر کے اور اس کا فائدہ اٹھا لے گا. اگر نہیں اٹھائے گا ویل آلسو بی ایٹ اے لاس. فرینکلی اسپیکنگ وی وانٹ دا سرکولر ڈیٹ کہ وہ ختم ہو. ویل آلسو بی ایٹ اے لاس اینڈ آئی تھنک اٹ ول بی اے ٹوٹل بزنس ڈیسیشن. اس میں تو آرم ٹوسٹنگ کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. ہم لوگ اویلیبل کر رہے ہیں یہ لائن فار دیم ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف. جو لائن اویل کرنا چاہے گا وہ آئے گا, اپنا پیسہ لے گا, ان کنڈیشنز کو میٹ کرے گا اور چلا جائے گا. تو یہ تو ایک ٹوٹل آپشن ہے جو ہم ان کے لیے ان کی بہتری کے لیے ہمارا خیال ہے کہ ہم اویلیبل کر رہے ہیں. یہ بہت کمپلیکس میٹر ہے اینڈ اس پہ ہم اپنی ویڈیوز میں بھی پہلے بات کر چکے ہیں کہ دونوں طرف کے آرگومنٹس آپ بنا سکتے ہیں, بٹ اگین تو اس کی کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ کمپلیشن پر آ جائیں گی ساری چیزیں؟ آئی تھنک ٹرم شیٹ وغیرہ سائن آف ہونے والی ہے. اس کی تو اگریمنٹ جو اس کی اپروولس ہم لوگوں نے دے دی تھی, it's just a matter of a few days or weeks whenever this actually is materialized, inshallah. So there are some big items coming from the ministry and I'm sure اس میں تو فائنانس بھی انوالو ہوگی کہ ایک تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لانگ ٹرم مارجنل کاسٹ فریم ورک آ جائے گا فار انڈسٹریز ٹو سیکیور ایلوکیشن فار پاور, اینڈ سیکنڈلی آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی سرکولر ڈیٹ بھی کلوز ہو جائے گا. سو
August and September might be very, very important months. जी हाँ, आई थिंक दीज आर द मंथ्स वेयर। और ये सितंबर का महीना एक और एंगल से भी इम्पोर्टेंट है जी, कि कल कैबिनेट कमेटियों ने एनर्जी ने आपकी 15-20 साल से अवेटेड जो चीज़ें कोई हुकूमत नहीं कर सक रही थी, वो भी कल अब एक फाइनल अप्रूवल आ गई है। हमने कवानीन को चेंज कर दिए है, जहाँ व्हीलिंग चार्ज जो है उसको बहुत हम कम लेके आने की अब सख्त रखेंगे। और वो उसने जी नेपरा ने उसको डिटर्मिन करना है अगले 1 महीने में, जब हमारी तरफ से पिटिशन जाएगी उनको। उसके बाद आप रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर एक और बहुत बड़ा बूस्ट देखेंगे मुल्क के अंदर, क्योंकि जितने भी लोग एग्जिस्टिंग ग्रिड से बल्क बायर्स निकलेंगे तो वो व्हील कर सकेंगे बड़ी सस्ती कीमत के ऊपर। और जो इस वक्त सबसे सस्ता ऑप्शन है ऑफ यूजिंग पावर अदर दैन द बैकअप पावर ऑफ द ग्रिड, वो जी रिन्यूएबल्स के अंदर है सबसे सस्ती बिजली। उसमें आप तकरीबन 800 मेगावाट की हद तक बल्क बायर्स को आउट ऑफ द ग्रिड शिफ्ट होते हुए और व्हीलिंग के ऊपर जाते हुए देखेंगे, जो एक रेवोल्यूशन है। और इस कानून के साथ आप जो कह रहे हैं कि पिछले जो दौर था उसके आज भी बोझ हमने उठाए हुए हैं और गलतियां हैं किस किस को बैठ के देखें, तो ये इस चीज़ का भी आज इख्तिताम हो गया है। और ये बड़ा हिस्टोरिकल टाइम है हमारे लिए कि हुकूमत बिजली की खरीद से बाहर, आइंदा कभी भी इस मुल्क में हुकूमत बिजली नहीं खरीदेगी अदर दैन दी स्ट्रेटिजिक प्रोजेक्ट्स। वो भी अगर आए, लेकिन उसकी कीमत खरीद जो कंज्यूमर्स को जाएगी वो लीस्ट कॉस्ट मेथडोलॉजी पे जाएगी। और इसका अगर लीस्ट कॉस्ट वायलेशन कोई होगी, अगर महंगी बिजली हम लोग लेंगे, तो वो हुकूमत अपनी जेब से उसकी वायलेशन का पार्ट पे करेगी, लेकिन कंज्यूमर्स तक नहीं जाने देगी। तो आपकी जनरेशन यानी बिजली की खरीद, इस हुकूमत को ये इस चीज़ का अल्लाह ताला ने शर्फ बख्शा है कि हमने बिजली की खरीद का मामला हमेशा के लिए पाकिस्तान से उसके अंदर जो गलत काम थे, इनएफिशिएंसीज थी, उसको ख़त्म करके ओपन मार्केट्स का आगाज़ करें। तो दिस विल बी ग्रेट। मैं इस पे वापस आना चाहता हूँ व्हीलिंग पे। इसका बताएं, अभी फॉर एग्जांपल अब हम बिल हमारा आता है तो उसमें बिल में इफ़ेक्टिवली अगर 100 रुपये का बिल है तो एक्चुअल जनरेशन अबाउट 50 रुपये की होती है। बाकी चीज़ें उसमें सर्कुलर डेट की कॉस्ट, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट, सो एंड सो फोर्थ, वो तमाम चीज़ें लग कर आती हैं। तो अब इसका कुछ ज़रा फ्रेमवर्क कैसे होगा लार्ज बायर्स के लिए, कि एक तो मार्जिनल कॉस्ट वाला भी समझाएं, किस तरह से मैकेनिज्म आप लोग सोच रहे हैं कि वो एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स खरीदेंगे, उसके बाद वाला यूनिट जो है सक्सेसिव यूनिट सस्ता होता जाएगा। और ये जो व्हीलिंग वाला है कि लोग डायरेक्टली जो जनरेटर है वो पावर जनरेटर वो डायरेक्टली लार्ज पावर कंज्यूमर को बिजली फराहम कर सकेगा, और उसमें जो है उसकी ट्रांसमिशन वगैरह वो कैसे मैनेज होगी। ये दोनों जो अपकमिंग मेथडोलॉजीज होंगी ऑफ डूइंग बिजनेस, इनको ज़रा सा हमारे लिए आर्टिकुलेट करें। व्हीलिंग के लिए जुनेद भाई ये होगा कि एक जो वन मेगावाट से ज़्यादा वाला इस्तेमाल करने वाला यूज़र है, वो अपना एक कोई सप्लायर ढूंढेगा पावर जनरेटर, और वो लोग अप्लाई करेंगे। हमारी एक कंपनी है इसमो जो नई बनी है, उसमें अप्लाई करेंगे कि मेरा ये ख़रीदार है, मैं तुमसे ऑफ ग्रिड जाना चाहता हूँ इतने महीनों में। वो इतने महीनों में बिजली पैदा करना शुरू कर देगा, तुम मुझे अपनी वो जो वायर्स है उसका एक रेंट लो मुझसे, और जहाँ वो बना रहा है बिजली वहाँ से लेके मेरे ट्रांसफार्मर तक या मेरा जो मीटर है उस तक मुझे बिजली पहुँचाने का किराया लो, और बिजली के जो कीमत है उसको मैं उसके साथ खुद ही सेटल करूँगा। ठीक है जी। तो वो जो बिजली का जो किराया था वो पहले तकरीबन को 27-28 रुपए फी यूनिट बनता था। उसके अंदर कानून के अंदर ये था कि जो कैपेसिटी पेमेंट है, जिसको स्टैंडर्ड कॉस्ट कहते हैं, वो भी लिया जाएगा उससे बतौर किराया के। अब हमने कानून के अंदर ये तब्दीली कर ली है कि वो उससे लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपके रूल्स अब ये डिटरमिन कर रहे हैं, और कानून नेशनल एनर्जी प्लान के अंदर एक शिक तब्दील की है हमने कल, क्या प्राइम मिनिस्टर साहब की सरबराही में, कि अब वो स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं लेनी पड़ेगी। तो आपकी जो 27-28 का किराया था वो सीधा सीधा 12 रुपए के करीब आके नीचे गिर जाता है। तो 12 रुपए के ऊपर अगर उसको 3-3.5 सेंट की भी रिन्यूएबल एनर्जी का यूनिट अपने कंपेटिटिव प्राइवेट सेक्टर के सप्लायर से मिल रहा होगा, वो उसको लेगा और उसको
اپنے گیٹ تک بجلی تقریباً کو 7-8 سینٹ کی پاڑی ہوگی، جو پاکستان کے اس پورے ریجن کے اندر بہت ایک کمپیٹیٹو پرائس ہے، اور اس میں اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا آپ نے پوچھا کہ جو اس سرپلس پہ ایک پاور، سیکنڈ کلیریفیکیشن ہے کہ ایک وہ جو سمجھے پرائیویٹ رینیوبل انرجی کا کوئی انویسٹر ہوگا، وہ ایک طرح سے گریڈ کی تار کو استعمال کر کے ایک پرائیویٹ بائر کو بیچ سکے گا، لیکن جو ایگزسٹنگ جو آئی پی پیز کے تحت رینیوبل پلانٹس لگے ہیں جو کہ گریڈ کو بیچتے ہیں، وہ تو گریڈ ہی کو بیچتے رہیں گے because they are on a unit basis some of the cheaper plants. جی جی، وہ جو ہمارے ساتھ جتنے بھی پلانٹس انوالوڈ ہیں، دے ناٹ نیسسریلی دا چیپر پلانٹس۔ ہماری جو ہمارے سولر اور ونڈ انرجی جو پہلے لگتے رہ گئے ہیں سر، وہ اس زمانے میں لگے تھے جب یہ ٹیکنالوجی مہنگی تھی، تو آج کے حساب کے مطابق تو وہ کافی جی مہنگے ہیں، تو وہ اگر نکلتے ہیں ہمارے سسٹم میں سے تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے کا شکر ادا کریں گے، لیکن وہ لوگ کیوں نکلیں گے؟ وہ ایک مہنگی بجلی بیچ رہے ہیں تو وہ سستی کی طرف کیوں جائیں گے؟ سستا ریونیو کیوں کمائیں گے؟ تو اس میں نئے کمپیٹیٹو سپلائرز آئیں گے، اور وہ اپنی وہ بزنس ٹو بزنس ٹرانزیکشن ہوگا، ہم تو ان سے کرایہ لے رہے ہوں گے، تو وہ پرائیویٹ سیکٹر والا چاہے فرنس آئل کا کوئی پلانٹ چلائے یا جس مرضی ٹیکنالوجی کا چلائے، وہ ہمارا واسطہ نہیں ہوگا، وہ وہی چلائے گا جو سب سے سستا ہوگا، اور وہ موسٹ پرابلی وہ سولر اور ونڈ کی طرف ہی شاید بات جائے۔ جتنے بھی یہ کمپیٹیٹو سپلائرز ہیں ویلنگ، وہ رینیوبلس کی ہی کریں گے، جس سے پاکستان کا نہ صرف امیج بہتر ہوگا، بلکہ آپ کی جو ایپٹما ہے، جو ایکسپورٹ کاری ہے جتنی بھی یورپین یونین کو خاص طور پہ، ان کی تو اپنی کنڈیشنز آنا شروع ہو گئی ہیں کہ آپ کی بجلی آپ کو رینیوبل پہ ہی بنانی پڑے گی اگر آپ نے اپنی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں بیچنی ہیں، تو وہ بھی ان کو بھی بہت بڑا ہیلپ ملے گا۔ میرے خیال میں سب سے زیادہ ایپیٹائٹ انہی کے اندر ہوگی رینیوبلز پہ شفٹ ہونے کی۔ میک سینس. اینڈ کمنگ بیک ٹو جو لانگ ٹرم مارجنل کاسٹ کے بلک کانٹریکٹس کا میکینزم ہوگا فار انڈسٹریل کسٹمرس کہ وہ گریڈ کے خریدار رہیں لیکن گریڈ سے بڑی مقدار میں انرجی ایٹ سکسیسولی لوور یونٹ ریٹس خریدیں، اس کا کیا میکینزم ہوگا؟ سر اس میں تو ایک تو کوئی قدغن نہیں ہے، ایک تو ہم نے وہ انڈسٹری اور ایگریکلچر دونوں کے لیے پروپوز کیا ہے، بیکاز دونوں پروڈکٹیو سیکٹرز ہیں، تو ہم کہہ رہے ہیں پوری انڈسٹری یا پورے ایگریکلچر کا جو سیکٹر ہے، وہ پچھلے سال اسی مہینے سے جو بھی ریفرنس مہینہ ہوگا، اس سے جتنی بھی زیادہ بجلی کنزیوم کرے گا، وہ تقریباً کوئی 22-23 روپے یا 21-22 روپے فی یونٹ کے اوپر کرے گا، اور اس میں کوئی قدغن نہیں ہے کہ بڑا ہو کہ چھوٹا ہو، تو ایک عام چھوٹا جو کاٹیج انڈسٹری ہے اور ایک ایگریکلچر کے ٹیوب ویل سے لے کے چاہے ایکسپورٹ کا رہی ہے، جو مرضی کا رہی ہے، لوکل پروڈیوس کا رہی ہے، وہ پورے انڈسٹریل سیکٹر اور ایگریکلچر سیکٹر کو جو آپ نے پچھلے سال خریدی ہوگی جتنی بجلی، اگر آپ اسے اضافی استعمال کریں گے تو وہ آپ کا اس اضافی بجلی آپ کو، یعنی اگر ویسے بجلی آپ کو 35 روپے کی مل رہی ہے تو اضافی بجلی آپ کو 21 روپے کی ملے گی، تو اگر آپ ایک دو شفٹیں اضافی بجلی کی اور بڑھا دیں گے تو آپ کا ایوریج ریٹ بہت کم ہو جائے گا، اور آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن کے اندر جو بجلی کا حصہ ہے وہ بہت خاطر خواہ ریڈیوس ہوگا انشاءاللہ۔ سو بٹوین ناؤ اینڈ لیٹس سے چلیں سپٹمبر نہیں اکتوبر تک یہ سرکولر ڈیٹ کی بھی ایک ایٹ لیسٹ جو ایگزسٹنگ پیس ہے اس کی کچھ ریسٹرکچرنگ کا یہ بلک پرائسنگ کا ویلنگ والی پاسبلٹیز کی اپروول کا جب آتا ہے تو ویئر ڈو یو تھنک سسٹم wide average pricing will be and how do you see demand growing and are we going to be next year کتنی ہماری کیپیسٹی جو ہے گریڈ کی وہ یوٹیلائز ہونا شروع ہو جائے گی؟ what is your understanding and projection؟ جنید صاحب میرے خیال میں تو میں اگلے 2-4 مہینے تو اف ناٹ این انکریز، میں بجلی کی قیمت کو فی الحال فلیٹن ہی سمجھ رہا ہوں، ایک ہی رہے گی، لیکن اس مہینے میں ہمیں اچھی خوشخبری آئی ہے جو میں نے آپ کو پہلے دی کہ ہمارا جو کیو ٹی اے ہے وہ اس دفعہ جی نیگیٹو آ رہا ہے، وہ دیٹس بیکاز آپ کی ڈیمانڈ اوپر گئی ہے، تو جتنی ڈیمانڈ اوپر جاتی جائے گی ہمارا کیو ٹی اے نیگیٹو آتا جائے گا، اتنی بجلی کی قیمت کم ہوتی جائے گی، یہ ایک جی ویشس سائیکل ہے جو پازیٹیولی اور جی نیگیٹیولی وہ دونوں افیکٹ کرتا ہے، تو اب ہماری اگر اکانومی گرو کرتی رہے گی، انٹرسٹ ریٹس نیچے آ رہے ہیں، انڈسٹریل اگر کوئی گروتھ آنا شروع ہو جائے گی، ڈیمانڈ بڑھے گی، تو اس میں آپ کو
مجھے تو ایک کافی جی پازیٹیو آؤٹ لک ہی ہے میرے سامنے. اللہ خیر کرے گا، انشاءاللہ بہتری آنے کے امکانات ہیں. اب جو بہتری کی بات کرتے ہیں، ڈیمانڈ، ہم نے لاسٹ ٹائم بھی جب بات کی تھی ہم نے کہا تھا کہ اس گرڈ کو ہم دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں. ہم اس کو ایکسیس سپلائی پرابلم دیکھ سکتے ہیں یا اویلیبل کیپیسٹی پرابلم دیکھ سکتے ہیں کہ از اٹ یو کوڈ سے دیٹ وی ہیو اے ڈیمانڈ پرابلم اور وی کوڈ سے دیٹ وی ہیو ایکسیس کیپیبلٹی ٹو سروس مور ڈیمانڈ. تو اس پہ کچھ عرصہ پہلے اب کافی نئی منسٹری بھی بنی ہے کہ جو کمپیوٹ ہے یا کرپٹو یا مائننگ وغیرہ کے لیے لوگوں کو انوائٹ کیا جائے گا، اور کافی اس میں چرچا ہوا کئی مہینوں کے لیے. واٹ ہیپنڈ سو فار؟ کیا ریئلسٹکلی کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ آر پیپل آن گراؤنڈ؟ بیکاز ایٹ لیسٹ مائی انڈرسٹینڈنگ از کہ جتنے مائنرز سے میری بات ہوئی ہے یا کمپیوٹ کے بزنسز سے، ان کو آلریڈی ڈفرینٹ مارکیٹس میں 1 سے 3-4 سینٹ میکسیمم میں اس وقت وارا کھا رہی ہے جو ان کے ڈیٹا سینٹرز ہیں. What's the update? Is this really happening or this is a lot more to feed the news? I'm not too much in touch with what's happening on the crypto side. یہ کرپٹو کاؤنسل ہے جو منسٹری آف فائنانس کا، جس میں ایک لیڈ رول ہے. وہ لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس کے لیے کچھ لیجسلیشن ان پلیس آنا، اس کا پورا فریم ورک، وہ سارا کچھ ڈٹرمن ہو رہا ہے ادھر. اینڈ آئی ہوپ دیر از پروگرس آن دیٹ، کیونکہ اس ایریا کے اندر کافی ایک پوٹینشیل ہے ٹو کنٹریبیوٹ ان دا گروتھ آف دا جی ڈی پی آف آور کنٹری. جہاں تک بجلی کی قیمت کا تعلق ہے، وہ اینی تھنگ میں آپ کو بتایا نا، ہماری جو مارجنل کاسٹ ہے وہ تقریباً 7 سینٹ ہے اس وقت. تو مارجنل کاسٹ کے اگر جتنے بھی نیچے جا کے بجلی کسی کو پرووائڈ کرنی پڑے گی تو اس کا تو ایک سبسڈی کا ایفیکٹ آئے گا، یا اس کو اپنے ریسورسز سے ہم فنڈ کریں گے، یا اس سبسڈی کو. Has this conversation come to you کہ منسٹری آف فائنانس نے کہا ہو کہ Not yet. جو لوگوں نے No. جو خبروں میں پڑھ کے لوگ ڈٹرمن، کیونکہ جو بھی اس انڈسٹری کو جانتا ہے وہ دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ نارملی تو بجلی 15-16 سینٹ کی اگر مارجنلی 7-8 پہ بھی آ جائے تب بھی یہ بارے میں نہیں آئے گی. تو ایسا تو کہیں نہیں ہو جائے گا کہ گورنمنٹ ایک کھیل کھیلے گی کہ ہم اپنی مائننگ کریں اور جو اس میں 3-4 سینٹ کی سبسڈی خود دیں اور ان کوائنس کو رکھ کے ایک اپنا اسٹریٹجک ریزرو بنائیں. That will be pretty risky. Is that something that's on the cards? نہیں، اس قسم کی کوئی چیز نہ میں نے سنی ہے نہ مجھ تک پہنچی. Not at all. بالکل ٹھیک ہے. سو اب آپ کے جو اٹ لکس لائک کہ کافی میجر جو بلکی چیزیں جو آپ پچھلے 2-3 سال سے کام کر رہے ہیں، اب 3-4 میجر 1.5 سال سے، تو اب جو ایک میجر 3 چیزیں جو ہیں وہ ویلنگ والی چیز، مارجنل کاسٹ والی چیز، سرکولر ڈیٹ کی ری فائنینسنگ والی چیز، یہ اب اگلے کچھ مہینوں میں آنی ہے. سو وی ہوپ کہ آل آف دیز تھنگز موو اینڈ وی سی کہ پھر نیکسٹ ایولیوشن میں کیا ہوتا ہے. what is keeping you up at night before we go? سب سے زیادہ what is exciting you these days and what is worrying you the most these days? What is worrying me the most is the post-privatization environment. میں اپنے ریگولیٹر کو، جو کہ ہمارے انڈر نہیں ہیں، لیکن میں اپنے ریگولیٹری نظام کو اس حد تک مضبوط دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ پوسٹ پرائیویٹائزیشن وہ بہت رسپانسبل طریقے سے اور حق اور انصاف کی بنیاد کے اوپر چیزوں کو آگے لے کے سیکٹر کو نہیں چلے. ہم ہیں پالیسی میکرز. جب تک آپ پوسٹ پرائیویٹائزیشن انوائرمنٹ کے اندر اور ایون دا پری پرائیویٹائزیشن انوائرمنٹ میں، اب ایک کمپنی ہے فرض کریں جو پرائیویٹائز ہوئی ہے، اگر اس کے ملٹی ایئر ٹیرفس کی ڈٹرمنیشن اور باقی آنے والے ڈسکوز کی ملٹی ایئر ٹیرف کی ڈٹرمنیشنز کے اندر ایفیشنسیز کو انکریج نہیں کیا جائے گا بلکہ ان ایفیشنسیز کو انکریج کیا جائے گا، اگر ان کو بہتری کی طرف اپنے انویسٹمنٹ ماڈلز کی بیسس کے اوپر جو امپرومنٹس ہیں ان کو ہارویسٹ نہیں کیا جائے گا، تو پھر پرائیویٹائزیشن کا کیا فائدہ ہے؟ پھر آج سے 10 سال بعد لوگوں کی پرائیویٹائزیشن کے اندر سے کانفیڈنس اٹھ جائے گا اور ایفیشنسیز کی طرف سے. تو وہ مجھے دیٹ واٹس کیپنگ می اپ. Should happen before privatization takes place. ہو رہا ہے. ہم لوگ اس وقت بہت ساری چیزوں کو ری تھنک کر رہے ہیں. ایک ہم لوگ اپنے اور ممالک جنہوں نے پرائیویٹائزیشن میں سے ریسنٹلی گزرے ہیں، کنٹریز لائک ٹرکی، جہاں یوٹیلیٹی کمپنیز جو الیکٹریسٹی کی یوٹیلیٹیز ہیں
اس کو بہت کلوزلی ہمارے پروفیشنلز نے اسٹڈی کیا ہے. میں نے اس کے انرجی منسٹر کے ساتھ خود انگیج کیا ہے, جہاں اوور سائٹ آف دا ریگولیٹر بائی دا ریگولیٹر اٹ سیلف. سو اوور سائٹ کی بھی کوئی جی میکینزم ہے جہاں انشور کریں کہ ریگولیٹر کی آزادی بھی برقرار رہے, اس کے اندر اسٹرینتھ بھی ہو حکومت کو نہ کرنے کی آن irrational requests. تو یہ ایسی چیزیں ہیں which I would want to see the settled before within the time frame جب میں منسٹری میں ہوں. اگر یہ چیزیں settle ہو جائیں تو آپ کا پھر سیکٹر آٹو کروز پہ چل سکے گا, جس طرح ٹیلی کام کو ہم نے 2005-8 کے اندر ڈی ریگولیٹ کیا تھا اور کمپٹیشن کریٹ کی تھی. It's been on auto cruise ever since then. ضرورت پڑتی رہتی ہے امپروومنٹس کی, لیکن میرے خیال میں یہ ایک میجر ایک چیز ہے جو دیٹ نیڈس ٹو بی پٹ انٹو پلیس. اس پر اس کی جو کور ہے اس پورے میٹر کی, I'm sure there are like 20 different issues that have to be resolved, بٹ وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سنگل ٹیرف کا جو نظام ہے, ان دیٹ پوسٹ پرائیویٹائزیشن پرائیویٹ یوٹیلیٹی ایرا, یہ تو اصولی طور پر ہمیں اس پر جانا پڑے گا ایٹ سم پوائنٹ. کافی انٹینگلنگ ہے کہ ڈفرینٹ یوٹیلیٹیز ڈفرینٹ ریٹس دیں. جی ہاں یہ ہے, لیکن یہ آئیڈیل کنڈیشنز ہیں. ہم لوگ ابھی میری پرائیورٹی اس وقت پرائیویٹائزیشن ہے, اپنے ہاتھ اور چنگل سے ان کمپنیز کو نکالنا ہے اور پھر ایک اسٹرانگ ریگولیٹر کے ذریعے ان کو ریگولیٹ کرنا ہے تاکہ ان کے اندر ایفیشنسیز نہ آئیں اور وہ آرام سے ٹیرف ڈفرینشیل سبسڈیز کے ذریعے عیاشیاں نہ کرتے رہیں اور ان کو بھی پرواہ نہ ہو کہ وہ بہتر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. تو میری پرائیورٹی یہ ہے. اس وقت یونیفارم ٹیرف کے نہ ہونے کے پولیٹیکل امپلیکیشنز بھی ہیں, سینسٹیوٹیز بھی ہیں. آئی تھنک وی نیڈ ٹو ٹیک ایوری تھنگ ون ایٹ اے ٹائم. ہاں آپ صحیح فرما رہے ہیں, جس ایریا کی جو بہتر پرفارمنس ہے وہاں کے لوگوں کو ریٹ اس کے مطابق ملنا چاہیے. اگر وہاں انڈسٹریل کوئی مکس زیادہ کنزیومرز کا, اس میں لوگوں کا بھی زیادہ قصور نہیں ہے, ان ایریاز کا بھی ہوتا ہے جہاں انڈسٹریل مکس بہتر نہیں ہے تو وہاں کا ٹیرف ان کمپنیز کا ہمیشہ زیادہ رہے گا, بیکاز آپ کی جو لاسز وغیرہ ہیں وہ ڈومیسٹک اور انڈسٹریل کے اندر مختلف ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. یونیفارم ٹیرفس الٹیمیٹلی ہمیں موو اوے کرنا چاہیے, لیکن فی الحال ایٹ دا ٹائم بینگ دیٹس ناٹ نمبر ون آن مائی پرائیورٹی. ہم لوگ اس کو اسٹڈی ضرور کر رہے ہیں, اس کی امپلیکیشنز کو دیکھ رہے ہیں. پوسٹ نان یونیفارم ٹیرف اپلیکیشن کے سیناریوز کو ہم نے کیلکولیٹ بھی کر لیا ہے. وی لوکنگ ایٹ آل دا نمبرز, لیکن وہ ابھی ہماری امپلیمنٹیشن کی پرائیورٹیز میں سے ایک نہیں ہے. بالکل. اینڈ لاسٹلی what is keeping you excited? I think privatization, I'm really looking forward کہ اور میرے جو پاکستان کے اندر جو جنید صاحب جو میٹرائزیشن ہے, اسمارٹ میٹرائزیشن, دیٹس دا موسٹ ایکسائٹنگ پارٹ آف اٹ رائٹ ناؤ ود ان دا پار ڈویژن. ہم لوگوں نے 6 مہینے کی بہت ایک لمبی ایکسرسائز کی ہے جو تقریباً اب یہ کلمینیشن کے اوپر ہے, جس کے اندر ہم لاٹس وائز بہت ہیوی انویسٹمنٹ کو پل ان کرنے کی کوشش کریں گے آن اے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بیسس, جہاں آپ کا ہر سنگل میٹر بھی پری پیڈ ہو جائے اور اس کی کمپلیٹ ویزیبلٹی مجھے ہو, تاکہ میں گریڈ کی پلاننگ بہتر کر سکوں. ڈسٹریبیوٹڈ جو سولر جنریشن ہے اس کی امپلیکیشنز کو بہتر اسٹڈی کر کے ہم آگے موو آن کر سکیں. ابھی آپ کی جو بیٹری سسٹمز ہیں وہ آنے والے ہیں, تو آئی تھنک جو ٹیکنالوجی جس طرح ایوالو کر رہی ہے اسی طرح ایکسائٹمنٹ کا لیول بھی نئی ٹیکنالوجیز کو ایبزارب کرنے کا, ان کے لیے پریپیئر ہونے کا, گریڈ کو اسمارٹ گریڈ میں کنورٹ کرنے کا. سو آئی تھنک آور ہینڈز آر فل اینڈ ایوری تھنگ از ایکسائٹنگ ایز وی موو along. اویس احمد خان لغاری صاحب, وفاقی وزیر برائے توانائی اینڈ پاور, بہت بہت شکریہ جی, آپ نے پھر سے ہمیں جوائن کیا. اینڈ آئی تھنک یہ لاسٹ کوارٹر آف دس ایئر میں پھر سے اپڈیٹ کریں گے, اینڈ ہوپ فلی بائی دین یہ میجر 3 جو کام ہونے والے ہیں ہو چکے ہوں گے. آئی ہوپ فور دا سیک آف آر کنٹری کہ اس وقت انرجی پرائز گر چکی ہوگی اور ڈیمانڈ ہماری بڑھ رہی ہوگی. آمین آمین انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور پروگرام جنید صاحب. تھینک یو اینڈ ٹو آل دا ویورز آف پاکستان اینڈ کاؤنٹنگ. جو آپ کے سوالات ہیں, کامنٹس ہیں اس امپورٹنٹ ٹاپک پر, وہ ہمیں کامنٹس میں ضرور سے شیئر کیجیے. تھینک یو اینڈ خدا حافظ.